ایک صاحب تفصیل فار یو سوال یہ کر رہے ہیں. ایک چیز تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سچ والا جھوٹ والا ہے، اس کو میں نے عید کے بعد ایک ویڈیو مختصر سی ہے، اس کی عربک لٹریسی کو جو ایکسپوز کیا تھا، وہ ویڈیو ابھی بھی میری یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. یہ جو بھکت حضرات ہیں نا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کیا زبردست عربی ہے. اصل میں جب لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو، اور آدمی تھوڑا سا اچھے لہجے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ لہجہ ان کا لکھنوی ہے تو تھوڑا اچھا لہجہ ہے تو، اور ذرا عین قاف بھی ٹھیک ہے تو عین قاف ٹھیک کر کے جب وہ بولتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عظیم اسلامی اسکالر ہیں. تو ہم نے ان کی عربیت کو اور ان کی عربک لٹریسی کو جو ایکسپوز کیا تھا، اس کی ویڈیو موجود ہے. وہ میں نے جے پور ڈائلاگ والی ویڈیو تھوڑی سی دیکھی تھی، زیادہ تو میں نہیں دیکھ پایا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہاد جو ہے وہ آپ کو علماء یہ بتائیں گے کہ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے، جرم کے خلاف کیا جاتا ہے، ظلم کے خلاف کیا جاتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن میں کوئی نہ کوئی آیت ایسی ہوتی کہ جس میں جہاد کو، قتال کو ظلم سے جوڑا گیا ہو کہ بھئی اس لیے اجازت دی گئی ہے. اور ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں. یہ کہتے ہیں، پہلا ان کا اعتراض ہے کہ جہاد و قتال جرم و ظلم کے خلاف ہونا چاہیے یا کفر و شرک کے خلاف، تو وہ ترنت یہ کہیں گے ہاں یہ تو جرم اور ظلم کے خلاف ہونا چاہیے، وہ تو فوری کہیں گے نا. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ پورے قرآن میں اقتلوا المشرکین، جاہدوا الکفار، یہ ہر جگہ ہے، لیکن اقتلوا المجرمین یا جاہدوا الظالمین کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے. اس کا جواب میں آپ کو دے دوں. قرآن کی وہ آیت کہ جو سب سے پہلے اس لیے نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی جائے، پہلی آیت وہ سورہ حج میں ہے، اور یہ آیت نمبر 29 ہے. آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ قتال کی اجازت جو دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ بانہم ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا. اب دیکھیے قتال کو ظلم سے جوڑ دیا، بانہم ظلموا. اس کے بعد آگے ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ، ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جن کو ان کے گھر سے نکالا گیا. کسی کو کسی کے گھر سے نکال دینا اگر ظلم نہیں ہے تو پھر تو دنیا میں ظلم پائے نہیں جاتا. محض اس لیے نکالا گیا الا ان یقولوا ربنا اللہ، اس لیے نکالا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب تو خدا ہے. محض ان کے عقیدے کی بنیاد پر ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تو یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے کہ جس سے مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے اور اس کو ظلم سے مشروط کر دیا گیا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں پوری قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، تو ایک بھکت تو متاثر ہو سکتا ہے، اندھ بھکت. ٹھیک ہے، جب ہم بھکت بولتے ہیں تو مراد اندھ بھکت ہے، تو اندھ بھکت تو متاثر ہو جاتا ہے. اور آپ یہی دیکھیں کہ ان کا جو چینل ہے، یہ جتنے بھی اسلاموفوبس ایتھیسٹ ہیں، ان کے چینل کو پروموٹ، ان کو چندہ کون دیتا ہے؟ ان کو چندہ سارے اندھ بھکت دیتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی 200 روپے کا ان کو چندہ دے رہا ہے، کوئی 500 کا دے رہا ہے. اس طریقے سے ان کی دکان چل رہی ہے. ان کا زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، یہ کوالیفائڈ نہیں ہے. تو یہ روزانہ ایک ویڈیو بناتے ہیں، پر ویڈیو اگر ان کو 4-5 ہزار روپے مل جائیں تو ان کا تو منتھلی ان کا بہترین راشن کا کام ہو گیا. تو یہ دراصل اسی لیے بہت سے ایتھیسٹ چینلز بنا رہے ہیں، اور ہر ایک آدمی وہی بات کہہ رہا ہے کہ جس کا ہم 1000 مرتبہ جواب دے چکے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ جواب دے چکے ہیں. اور ان کے کوئی اعتراضات اپنے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے اعتراضات اورینٹلسٹ کے کیے ہوئے ہیں. جتنے بھی ایتھیسٹ اس وقت یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے وہی اعتراضات کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اورینٹلسٹ کے جوابات کے مقابلے میں ہم نے انسائکلوپیڈیاز لکھ دیے ہیں، عربی میں بھی لکھ دیے ہیں، اردو میں بھی لکھ دیے ہیں، انگلش میں بھی لکھ دیے ہیں، اور 200 سال سے یہ کام چل رہا ہے. لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، دراصل ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی جلدی کنفیوز نہ ہو جایا کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا تعلیم یافتہ بنائیں. آپ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت تعلیم یافتہ ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آئی ٹی پروفیشنل ہوں، لیکن مذہبی اعتبار سے بھی آپ کو بنیادی معلومات تو ہونی چاہیے. ملحدوں نے جو آج نئے اعتراضات پیدا کرنا شروع کیے ہیں، اگر وہ کہیں ہیں تو وہ اتنے کمزور ہیں جتنا مکڑی کا جالا. اور جو پرانے اعتراضات ہیں وہ اورینٹلسٹ کے پیش کیے ہوئے ہیں، اور ان اعتراضات کا ہم ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان کا جواب دے چکے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں، سچ والا، جھوٹ والا، دہی والا، دودھ والا، ان لوگوں کے چکر میں نہ آئیں. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں 99% جھوٹ بول رہے ہیں،
اور 1% غلط فہمی میں ہے، تو 100% ان کی بات غلط ہے، 99% جھوٹ ہے، 1% غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو بیچارہ سچ والا جھوٹ والا ہے، اس کا تو کچھ مینٹل مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کے باپ نے چھوڑ دیا، اس کی بہنوں نے چھوڑ دیا، اس کے بھائیوں نے چھوڑ دیا، اس کے بیٹوں نے چھوڑ دیا، اس کی بیوی نے چھوڑ دیا، سارے خاندان نے چھوڑ دیا. اب وہ آ گیا ڈپریشن میں. ظاہر ہے کہ آپ کو اگر سارے خاندان والے چھوڑ دیں کسی وجہ سے تو آپ ڈپریشن ہی میں آئیں گے. ڈپریشن کی وجہ سے انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ سیریل کلر ہو سکتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ چور اچکا بن سکتا ہے، وہ بینک رابر ہو سکتا ہے، وہ خدا کو بلا سکتا ہے، وہ ایتھیسٹ ہو سکتا ہے، وہ ٹیررسٹ ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے انسان کسی بھی طرح کی شخصیت کے اندر ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے ہر انٹرویو میں اپنی یہ رام کتھا سناتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے بندہ. ایک اور ویڈیو میں نے اس کی دیکھی کہ جہاں وہ قرآن کی آیتوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن جیسی آیتیں بنا دی، اور اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کرتا ہے. وہ ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی تھی، اس کے بعد پھر وہ شاید میں اس کو سیو نہیں کر سکا. تو میں نے جب وہ آیتیں سنی تو حقیقتاً میں یعنی میں اپنی ہنسی نہیں روک پایا، چونکہ وہ ساری آیتیں جو اس نے بنائی وہ سورہ رات سے چوری کر لی اس نے. یعنی قرآن کی ہی آیتوں کو چرا کر اور اس نے ان کو مرکب کیا، ایک جگہ رکھا، ایک آیت یہاں سے لی تو ایک آیت وہاں سے لی، کہا جی میں نے قرآن کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا. تو ایسے یعنی نقلچی مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں غلطیاں نکالیں گے. ابھی کل ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے پاس ایک آیا تھا ایتھیسٹ، اس نے کہا کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت تو قرآن میں نقطے نہیں تھے. قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت قرآن میں نقطے نہیں تھے، پھر بعد میں نقطے آپ لوگوں نے مسلمانوں نے ایڈ کیے ہیں، تو آپ نے تو آیتوں کا کچھ کر دیا نقطے ایڈ کر کے. تو ان صاحب نے کہا کہ بھئی وہ کیسے؟ کہنے لگے مثلا قل، تو قل کے قاف پر 2 نقطے ہیں، تو جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس کے قاف پر 2 نقطے نہیں تھے. تو اب ان صاحب کو کوئی یہ کہے کہ قرآن لکھا ہوا تو کبھی نازل ہوا ہی نہیں تھا، قرآن تو زبانی نازل ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا. اب قاف کو قافی تو یعنی قل کو قل ہی تو کہیں گے نا، اس کو فل تو نہیں کہیں گے، قل کو قل ہی کہیں گے. اس کو شروع میں بغیر نقطے کے لکھا جاتا تھا، بعد میں نقطے ایڈ کر دیے گئے. تو جب بغیر نقطے کے لکھا جاتا تھا تب بھی قل تھا، نقطے ایڈ کر دیے گئے تب بھی قل تھا. اچھا پھر ان صاحب نے اس سے پوچھا کہ اچھا چلو ایک بات بتاؤ، چلو نقطے ہٹا دیے ہم نے قل سے، مثلا قل هو اللہ احد ہے، اس میں آپ قل پہ سے نقطے ہٹا دو، اب اس کو کیا پڑھو گے؟ کہنے لگا اس کو فل بھی پڑھ سکتے ہیں، تو فل هو اللہ احد. اب اس کا کوئی مطلب بیان کر دے، فل تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے بھائی. آپ هو اللہ احد بھی تو دیکھیں گے یا صرف فل دیکھیں گے؟ فل عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں، اور اگر چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کوئی لفظ ہے، اللہ احد کے ساتھ جب اس کو لگائیں گے تو اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں بنے گا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اس کا قل ہونا ہی ایک واحد آپشن ہے. تو ایسے اعتراضات لوگ لے کر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے، قرآن کے خلاف ہم ایسے اعتراض کریں گے کہ اب مسلمان علماء بڑے پریشان ہو جائیں گے. تو یہ جو سچ والا جھوٹ والا ہے یہ اکثر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے اعتراض کر رکھے، آج تک کوئی عالم جواب نہیں دے سکا. بھائی وہ اعتراضات اس کے ہیں ہی نہیں، وہ اعتراضات اورینٹلسٹ کے ہیں اور ہزاروں مرتبہ اس کے جواب دیے جا چکے ہیں. ہم زیادہ منہ نہیں لگاتے وہ بات الگ ہے، لیکن آپ کو منہ نہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے.